إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حكيم من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال جل وعلا الحج أشهر معلومات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة رواه البخاري. اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو ایمان اور اسلام کی عظیم الشان محنت سے سرفراز فرمایا. درود و سلام ہو تمام انبیاء اکرام پر، بالخصوص ہمارے اولاد کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج کے اس خطبے میں جس موضوع کی وضاحت کی ہے وہ ہے حج کے فوائد. حج کی کیا فضیلت ہے، حج سے حاجی کو کیا فائدہ ملتا ہے. آج کے اس خطبے میں اس کی وضاحت ہے. تقریباً 2 سال سے موبائل بنانے کی وجہ سے حاجیوں کی تعداد عام دنوں کے مقابلے میں بالکل نہ کے برابر ہے اور تھوڑی تعداد. لیکن حج کا مقام، حج کی اہمیت، حج کی فضیلت اپنی جگہ مسلم ہے. ایسا نہ ہم سوچے کہ پچھلے سال حج کرنے والے تعداد بالکل گنے چنے لوگ تھے، اس سال کے حج کرنے والے لوگ تھوڑے ہی لوگ تھے. ہم کہیں حج کو بھول نہ جائیں، حج کی فضیلت کو ہم فراموش نہ کر بیٹھے. اور بہت سارے واضح قسم کے لوگ اس طریقے کی باتیں بھی کرتے ہیں کہ اس وقت مسلمان معاشی اعتبار سے کافی زیادہ پریشان ہے. حج کی جگہ پر وہ پیسہ، وہ مال غریبوں کو دے دیا جائے، کمزوروں کو دے دیا جائے. ایک آدمی کی حج کے اوپر 4 لاکھ 5 لاکھ کا خرچہ ہو جاتا ہے. اس حج سے بڑھ کر آدمی مخلوق کی خدمت کرے تو کچھ جاہل اور نادان قسم کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ فضیلت والی چیز ہے، یہ زیادہ عبادت والی چیز ہے، جبکہ یہ بہت بڑی جہالت ہے. کیونکہ حج یہ شاعر اسلام میں سے دنیا کے سارے لوگ غریب بن جائیں حج ختم نہیں ہوگا. دنیا کے سارے لوگ بھوکے بن جائیں، بازار میں حج کر رہے گا، اسے حج کرنا پڑے گا، چاہے پوری دنیا کے لوگ بھوکے بن جائیں. حج کی اہمیت، حج کا مقام، حج کی فضیلت اور فرضیت اپنی جگہ قیامت تک باقی رہنے والا ہے. آئیے آج کے میرے خطبے میں اس کے متعلق کچھ باتیں پیش کرتے ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ کی تعمیر کر چکے، کعبہ بنا چکے، اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ اے پیغمبر آپ لوگوں نے حج کا اعلان کر دیجیے. اس کا نقشہ اللہ رب العالمین نے سورۃ الحج کے اندر ذکر کیا ہے. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتُونَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ کہ آپ حج کا لوگوں نے اعلان کر دیجیے. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا لوگ پیدل آئیں گے. کیونکہ اس زمانے میں سواری کا انتظام آج
سے ماحول میں اسلام نہیں تھا. اللہ رب العالمین نے کہا کہ یاتون الرجال، وہ بیت اللہ کے پاس پیدل آئے ہیں، دور دراز سے پیدل چل کے آئے ہیں. على كل ضامن ياتون بكل فج عميق، دنیا کے بڑے بڑے سے دوسری پکی سواریوں پر بیٹھ کر کے بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے آئے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے حج کی شروعات ہوتی ہے اور اللہ رب العالمین نے حج کے تعلق سے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کا احرام باندھنے کے لیے کچھ مہینے مخصوص ہیں. ذی القعدہ کا مہینہ، ذی الحجہ کا مہینہ، ان مہینوں میں حج کا احرام باندھ کر کے لوگ بیت اللہ کا قصد کریں گے، سفر کریں گے اور وہاں جا کر کے حج عمرہ کی عبادت انجام دیں گے. حج کی فضیلت اور اس کا مقام جاننے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ رب العالمین حج کا بدلہ جنت تیار رکھتا ہے. حج کرنے والوں کو جن کو اللہ رب العالمین نے مال سے نوازا ہے، دولت سے نوازا ہے، اور جن کو اللہ رب العالمین نے صحت مندی اور تندرستی عطا کی ہے اور بیت اللہ جانے کی وہ طاقت رکھتے ہیں جسمانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، ایسے لوگوں پر حج کرنا فرض ہے زندگی ایک بار. اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں الحج مبرور لیس له جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ صرف اور صرف جنت. حج مبرور کیا ہے؟ ایسا حج جو مقبول ہو، ایسا حج جو حلال کمائی سے کیا گیا، ایسا حج جو سنت کی روشنی سے کیا گیا، ایسا حج جو انتہائی اخلاص کے نام پر کیا گیا، جو اللہ رب العالمین کے یہاں حج قبول ہو جائے اس حج کا ثواب اور بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے. تو حج کی یہ پہلی فضیلت ہے کہ حج کرنے سے جنت ملتی ہے، حج کرنا جنت میں لے جانے والا عمل ہے. اسی طریقے سے حج کرنے کا دوسرا فائدہ، دوسری فضیلت یہ ہے کہ حج کرنے والوں کو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. حج کرنا گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے. یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج للہ ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه، جو آدمی حج کرے اور حج کے دوران کوئی غلط کام نہ کرے، گناہ کا کام نہ کرے، جنسی بے رحمی کا شکار نہ ہو جائے، ایسے آدمی کے لیے کیا مقام ہے، کیا فضیلت ہے. رجع كيوم ولدته امه، وہ آدمی حج کر کے اپنے وطن اپنے گھر ایسے ہی واپس ہوتا ہے گویا وہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو معصوم ہوتا ہے، بے گناہ ہوتا ہے، اس کے اوپر گناہوں کا کوئی بوجھ نہیں ہوتا ہے، بالکل پاک ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، ستھرا ہوتا ہے، دل پاکیزہ ہوتا ہے. ایسے ہی ایک آدمی حج کر کے اور حج سے فارغ ہو کر کے جب اپنے وطن واپس ہوتا ہے، اپنے گھر واپس ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کی سیاہی کو دور کر دیتا ہے، اس کے گناہوں کے بوجھ کو ختم کر دیتا ہے اور اس کو پاکیزہ بنا دیتا ہے. پاک و صاف ہو کر کے، معصوم ہو کر کے، گناہوں سے دور کر کے وہ اپنے گھر واپس آتا ہے. یہ حج کی دوسری مدت ہے کہ حج کرنے سے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، حج کرنے سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، صغیرہ ہو کبیرہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. کس وجہ سے؟ حج کرنے کی وجہ سے. مال کی بڑی نعمت ہے، مال کی اہمیت کو ہم سمجھیں. اسلام کی نگاہ میں مال کو کتنا بڑا ہوتا ہے، جبکہ حج کے متعلق قدر کی جاتی ہے وہیں پر حج کے بعد میں مال کا بھی مقام جاتی ہے. مال کیا مقام ہے؟ عام طور پر مسلمان یہ سوچتے ہیں، مسلمانوں کو ذہن میں یہ بات کہاں سے آ گئی؟ لوگ سوچتے ہیں مالدار بننا غلط چیز ہے، مالدار بننا اچھی بات نہیں ہے، یہ غلط سوچ ہے. مالدار بننا چاہیے، مالدار بننا ہر مسلمان کو حلال طریقے سے کمائی کر کے حلال روزی کے ذریعے سے مال جمع کرنا چاہیے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے اور اپنے مال کے ذریعے سے جو مالی بات ہے قربانی اگلے مہینے آ رہا ہے، حج ہے اگلے مہینے آ رہا ہے، اور بہت ساری ایریا ہے جو مال کی چیز پیدا ہوتی ہے، زکات ہے، عقیقہ ہے، ایک دوسرے کو مت دینا ہے، مخلوق کی خدمت ہے، کھانا پلانا ہے، صلہ رحمی ہے. یہ ساری چیزیں جن کا تعلق مال سے ہے، ان کے ذریعے سے ہم بھی کیا کما سکتے ہیں. اسلام میں مال کمانا، مالدار بننا غلط چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ہر مسلمان سے مطلوب ہے. اس لیے اللہ
جمعہ کے بعد فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب جمعہ کی نماز ختم ہو جائے فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کی فضل کو تلاش کرو، مال کماؤ، مالدار بنو، یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے۔ حلال طریقے سے، حلال روزی سے، حلال کمائی سے آنے والا مال یہ بہت اچھی چیز ہے، بڑی نعمت ہے، اور اسلام میں اس کا بڑا مقام ہے۔ آدمی کے پاس مال نہیں ہے، حج نہیں کر سکتا ہے، عمرہ نہیں کر سکتا ہے، مال ہے تو بیت اللہ جا سکتا ہے، مکہ جا سکتا ہے، حج ادا کر سکتا ہے۔ کتنی بڑی نیکی ہے، بیان کی جا رہی ہے کہ حج کرنے سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حج کرنے سے جنت ملتی ہے۔ اسی طریقے سے حج کی تیسری منزل یہ ہے، حج کرنے کی وجہ سے غربت دور ہوتی ہے، غریبی دور ہوتی ہے۔ یہاں ہم انسان میں سوچتے ہیں شیطان ہمارے ذہن کا کام ڈال دیتا ہے کہ آدمی حج کرنے کے لیے جا رہا ہے، یہ 30-40 دن کا سفر ہے اور کاروبار کرنا پڑے گا، اور حج سے پیچھے لمبا سفر ہے، لمبے اخراجات ہے، 4 لاکھ 5 لاکھ کا بجٹ ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ غریب نہ بن جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو کہتے ہیں تاجروا بین الحج والعمرہ، بار بار حج کرو، بار بار عمرہ کرو، حج کرو، عمرہ کرو، عمرہ کرو، حج کرو، یعنی یہ دونوں عبادت ہے، حج عمرہ بار بار کرو۔ اللہ نکال کرنے والا ہے، تندرستی عطا کی ہے، صحت عطا کی ہے، جسمانی طاقت عطا کی ہے، پیسہ جانے کی طاقت ہے، تو بار بار حج کرو، بار بار عمرہ کرو۔ فإنه يجزي عن الذنوب والفقر، کیونکہ حج اور عمرہ یہ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، ایسی غربت کو، غریبی کو، تندرستی کو، فقیری کو دور کر دیتے ہیں۔ كما ينفي القير قرة الحديد والذهب والفضة، جیسے لوہے کی ہڈی سونے کی گندگی، چاندی کی گندگی، یا اسی طریقے سے لوہے کی گندگی جسے اس پر زنگ آ جاتا ہے، اس سے کچرا آ جاتا ہے، اس کو سونے کو، چاندی کو، لوہے کو ہڈی میں رکھی جائے تو اس کے اندر جو گندگی ہے، جو اس کا کچرا ہے، جو اس کا زنگ ہے، وہ دور ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے حج کرنے سے، عمرہ کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ غربت کو، تندرستی کو، غریبوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہ اشارہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ حج عمرہ کرنے کی وجہ سے رزق کے اسباب کو کھول دیتا، رزق کے دروازے کو کھول دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دولت کا انبار لگا دیگا، مال عطا کرے گا، دنیا کے اندر روزی عطا کرے گا۔ تو حج عمرہ کرنا گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ اسی طریقے سے حج کرنے سے، عمرہ کرنے سے غریبی اور تندرستی اور فقیری دور ہو جاتی ہے۔ حج کرنے کی چوتھی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ ایک آدمی حج کرنے کے لیے جاتا ہے، عمرہ کرنے کے لیے مکہ جاتا ہے۔ یہ مکہ یہ سرزمین ایسی ہے، حرم سرزمین ایسی ہے جس کے قدم قدم پر شریعت نے دعا کرنے کا، دعا مانگنے کا حکم دیا ہے۔ آدمی خانے کا دعا کرتا ہے، خانے کا دعا کرتا ہے، رکن یمانی سے لے کر کے حجر اسود کے درمیان دعا کی جاتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ بڑی جامع دعا ہے۔ دعا کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ہم کو دنیا میں عطا ہے، دنیا کی اچھائی عطا ہے، مرنے کے بعد آخرت کی اچھائی عطا ہے، اور ہم کو جہنم کی یاد کو بتا۔ یہ دعا یہ ہے۔ طواف کرنے کے بعد آدمی طواف کے دوران کے طواف کے اندر کے طواف کے بعد دروازے کے پاس دعا کرے، بیت اللہ کے دروازے کے پاس دعا کرے، جہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے صفا پر دعا کرے، مروہ پر دعا کرے، جہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ صفا مروہ کے بعد جب آدمی حج کرنے کے لیے مینا جائے، مینا میں دعا کرتا ہے، عرفات میں جائے، دعا سے لے کر کے سورج ڈوبنے تک، مغرب تک دعا ہی کرتی ہے، دعا کیجیے ہے۔ پھر وہاں سے مزدلفہ آئے، مزدلفہ سے فجر کی نماز پڑھنے سے لے کر کے سورج نکلنے سے پہلے مینا جانے سے پہلے لمبی چوڑی دعا کرنی ہے۔ آپ دیکھیے حج کے ہر عمل میں آپ دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ حاجی کی اور عمرہ کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہے۔ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، الغازی فی سبیل اللہ والحاج والمعتمر وفد اللہ، کہا یہ جہاد کرنے والے مجاہد اللہ کے مہمان ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو جہاد کرنے والے مہمان ہیں، حج عمرہ کرنے والے بھی اللہ کے مہمان ہیں۔ جہاد کرنے والا، حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا، یہ تینوں اللہ کے مہمان ہیں۔ تعالوا فاعتبروا
اللہ نے کو بلایا ہے اور ان لوگوں نے اللہ کی دعوت کو لبیک کہا، اللہ کی بات کو قبول کیا ہے۔ وَسَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُ وَسَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُ، اور ان لوگوں نے اللہ سے مانگا، جہاد کرنے والے نے اللہ سے دعا کی ہے، عمرہ کرنے والے نے اللہ سے دعا کی ہے، حج کرنے والے نے اللہ سے دعا کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی دعاؤں کی قدر کرتا ہے اور ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ حج میں کی جانے والی دعائیں، عمرہ میں کی جانے والی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ یہ حج کی چوتھی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مہمان ہے، حج کرنے والے عمرہ کرنے والے یہ اللہ کے مہمان ہیں، اور یہ اللہ کے مہمان ہے اور یہ دعائیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی دعاؤں کی قدر کرتا ہے اور ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تاریخ پڑھے بڑے بڑے لوگ اور کتنے ایسے لوگ ہیں جن لوگوں نے حج میں دعائیں کی تھی، اولاد کے تعلق سے، مال کے تعلق سے، شادی کے تعلق سے، علم کے تعلق سے لمبے چوڑے واقعات کرنے ملتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرم میں کی جانے والی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا اور ان کی دنیا بدل دی، ان کو ترقی اور ان کو مقام عطا کیا ہے۔ اسی طریقے سے حج کرنے سے ایک فائدہ یہ ملتا ہے کہ حرم کے اندر، مسجد حرام کے اندر نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ مسجد حرام میں، مسجد حرام مکہ میں نماز پڑھنا ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے، بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ کیوں؟ دنیا کے کونے کونے میں، دنیا کے سب سے پہلے نماز پڑھتے اپنی پیشانی کو بنا لیں، وہ فضیلت کو ثواب آپ کو نہیں دیتا جو فضیلت کا ثواب حرم کے اندر ثواب ہوتا ہے۔ حرم اپنی مسجد حرام کے اندر ہونے کا ثواب 1,00,000 نماز سے بہتر ہے، 1,00,000 نماز سے بہتر۔ آدمی اپنی زندگی کا محافظہ کر لے، آدمی اپنی زندگی کا محافظہ کر لے 1,00,000 نماز نہیں پڑھ سکتا ہے۔ آدمی کی عمر 60 سال ہے، 10 سال کی زندگی کا طریق گزر جاتی ہے، 50 سال کی نماز پڑھ ہوتی ہے، 50 سال میں کتنی نماز پڑھے گا؟ 70,000 75,000 سے زیادہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک وقت کی نماز جو بیت اللہ کے اندر مسجد حرام میں ادا کی جائے 1,00,000 سے بڑھ کر کے فضیلت ہے۔ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، سورہ مائدہ کی روایت ہے، صلاۃ فی المسجد الحرام افضل من 100,000 صلاۃ فیما سواہ۔ مسجد حرام میں ایک نماز ادا کرنا، مسجد حرام میں ایک وقت کی نماز ادا کرنا، ایک نماز پڑھنا 1,00,000 نماز پڑھنے سے بہتر افضل ہے، 1,00,000 نماز پڑھنے سے افضل اور بہتر ہے۔ زندگی میں آدمی اگر 60 سال پڑھ رہا ہے تو وہ 1,00,000 کی نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، مگر ایک وقت کی نماز اگر مسجد حرام میں نماز پڑھ لے اسے 1,00,000 سے بڑھ کر ثواب ملتا ہے۔ حج کا چھٹا فائدہ یہ ہے، حج کی چھٹی فضیلت یہ ہے کہ حج کمزوروں کا، عورتوں کا، بوڑھوں کا جہاد، یہ حج نہیں کر سکتا ہے۔ جہاد یہ طاقتور تندرست پہلوان لوگوں کا کام ہے، لیکن یہ حج ایک ایسی عبادت ہے جس کو شریعت نے جہاد سے ثابت کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے تعلق سے جہاد حج، تمہارا جہاد حج سے رہا ہے، عورتوں کا جہاد حج سے رہا ہے۔ شریعت نے جہاد کیوں رہا ہے؟ حج کو جہاد سے ثابت کیوں کیا ہے؟ جہاد کرنے میں بڑی مشقت ہوتی ہے، چلنا پڑتا ہے، دشمنوں سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے، قربانی نہیں پڑتی، صبر کرنا پڑتا ہے، خون وسیلہ برداشت کرنا پڑتا ہے، جان کی قربانی مال کی قربانی نہیں پڑتی۔ اور حج کے اندر بھی یہی چیز ہے، حج کے اندر بھی یہ چیز ہے۔ حج ایسی بات ہے جو انسان کو تھکا دیتی ہے، انسان کو تھکا دیتی ہے۔ ہم یہ تو سوچتے ہیں کہ حج بہت آسان عبادت ہے، بہت مشکل عبادت ہے، تھکا دیتی ہے۔ اور عام طور پر مزاج ایسا بنا ہوا ہے کہ حج کون کرے؟ جو بوڑھا ہوتا ہے، 60 سال کا ہے، 70 سال کا، وہی حج کرے۔ یہ جوانی میں کی جانے والی بات ہے، یہ تندرستی میں کی جانے والی عبادت ہے۔ جب آدمی کے پاس چلنے پھرنے کی طاقت اور صلاحیت ہو تب اس سے حج کرنا چاہتا ہے۔ ہاں وہ حافظ بھی کر سکتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں جو ہم کو حج کر رہے ہیں۔ یہ عبادت ایسی ہے جو تھکا دینے والی عبادت ہے، اور اس کی یہ مقام کے 7 چکر لگائیں گے، بیت اللہ کا 7 چکر لگائیں گے۔ اگر ایک آدمی مقام میں 7 چکر لگا رہا ہے تو یہ ہو 2.5 کلومیٹر، 2.5 کلومیٹر کی رننگ ہو گئی۔ جو آدمی انتہائی بیت اللہ کے قریب ہوگا، جو بالکل بیت اللہ سے قریب ہوگا، اس کی رننگ کم ہوگی، لیکن جو بیت اللہ سے دور ہوگا 7 مرتبہ چکر لگا رہا ہے
2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर चली हुई पैदल चल रहा है। जैसे बैतुल्लाह में तवाफ किया है, बैतुल्लाह में तवाफ करने के बाद अब उनको सफा मरवा भी सही करनी, ये भी चलना है, कहीं दौड़ नहीं है। ये भी साफ मरवा आना जाना हो गया, इसमें 2-2.5 किलोमीटर हो गया। अब सोचिए पैदल से चलना है, कितनी हालत खराब होगी, कितनी थकावट होती है। ये हज खा देने वाला है। और फिर बाकी मेरा जाता है, मेरा से मुसलमान जाता है, अरबा जाता है, फिर अरबा से मेरा आता है, मुसलमान आता है। ये जो आना और जाना लगा हुआ है, आप सोचिए कि ये दूरी बहुत कम है, लेकिन चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए सब्र चाहिए, हौसला चाहिए, कुव्वत चाहिए, कुव्वत बर्दाश्त चाहिए। इसलिए शरीयत ने हज की इबादत को जिहाद करार दिया है। इसी तरीके से हज करने का एक फायदा और फजीलत ये है कि हज सबसे अफजल अमल है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है, वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि सबसे अफजल अमल क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह और उसके रसूल की इत्मीनान। फिर उसके बाद मैंने दोबारा सवाल किया कि सबसे अफजल अमल कौन सा है? आपने कहा अल्लाह के यानी से इताअत करना। फिर मैंने पूछा कि इसके बाद कौन सा अफजल अमल है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज्जुल मबरूर। तीसरे नंबर आपने फरमाया कि सबसे अफजल अमल ये हज करना है, जो हज कबूल हो जाए वो सबसे अफजल अमल है। इसी तरीके से आत्मा जो फायदा है हज करने से, तारीखी मकामात और मुकद्दस मकामात जो होते हैं आदमी उसका मुशाहिदा करता है, उसको देखता है। हज करने के लिए आदमी है, आदमी सपना नहीं पढ़ता, किताबों में पढ़ता, लेकिन जब आदमी हज करके वहां पहुंचता है तो निगाहों से देखता है तो बहुत सारी चीजें तारीफी हैं, बहुत सारी चीजें मुकद्दस हैं। उन चीजों को देखने का मौका मिलता है। जैसे लिखा हुआ बैतुल्लाह है, हाँ हम नमाज में तेरा काबा की तरफ करते हैं, हर नमाज में हम बैतुल्लाह की तरफ तेरा करते हैं, लेकिन जब हम मक्का जाते हैं, उमरा करने जाते हैं, तो जो हर नमाज केवल हमारा जहन होता है, हमारे जो तसव्वुर होता है, हम हमारे काबा की तरफ खड़े हुए हैं, चेहरा हमारा काबा की तरफ है, हर नमाज में हमारा तसव्वुर काबा का होता है। जब हम करीब होते हैं तो देखने का मौका मिलता है। इसी तरीके से मकामी इब्राहीम है, मकामी इब्राहीम देखने का भी मौका मिलता है, हजरे अस्वद देखने का मौका मिलता है, जो जन्नत का पत्थर है। इसी तरीके से हकीम है, इसी तरीके से सफा मरवा पहाड़ी है, और बहुत सारी चीजें हैं मकामात मुक़द्दसा में से, जैसे बिना है, मुज़दलिफ़ा है, अराफ़ात का मैदान है, वगैरह वगैरह। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ये तीनों भी माल से नवाजा है, सेहत से नवाजा है, और वो हज करने की ताकत रखते हैं। उन्हें जिंदगी में एक बार हज जरूर करना चाहिए, क्योंकि हज करना वो इस्लाम के शायर में से है, इस्लाम की बुनियादी तालीम में से है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बुनियल इस्लाम वाला खम्स शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह व इक़ामत सलात व इताअत ज़कात व सौम रमज़ान वल हज। इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर कायम है, तौहीद की गवाही, तौहीद और रिसालत की गवाही, और नमाज की पाबंदी, ज़कात की अदायगी, रोज़े की पाबंदी। इसी तरीके से 5 चीजों पर आपने फरमाया हज करना। तो ये इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान है, उनमें से हज 5वां दर्जा होता है। इसलिए हम सब की जिम्मेदारी होती है कि जिंदगी की किसी भी मोड़ पर यदि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको माल और दौलत से नवाजे, तंदुरुस्ती और सेहत की दौलत से नवाजे, तो हम सबको जिंदगी में एक बार अल्लाह जरूर करना चाहिए। दुआ करनी से अल्लाह तबारक व तआला हम सबको, आप सबको, वो सारे मुसलमानों को हज नसीब फरमाए, और हम सबको बड़ा फरमाए, और हमें जो बीमार परेशानी दूर फरमाए, और बीमार को अल्लाह शफाए कामिला अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम मिन ज़ंबी वस्तगफिरूहु इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम व अला आलिहि व सह्बिहि।